اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ابن غزائری کے بارے میں۔ ہم نے ان کی بعض چیزوں کو بیان کیا اور اب ہم اس کتاب کے بارے میں، اس کی حیثیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو کتاب ہے کتاب الضعفاء کے نام سے، جو ابن الغزائری کی طرف منسوب ہے۔ تو ان کی جو کتاب ہے کتاب الضعفاء، اس کے بارے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات کو جمع کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ ابن الغزائری اس فن میں 4 کتابوں کے مؤلف تھے۔ اگر ہم شیخ طوسی اور علامہ حلی کے بیانات کو جمع کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن الغزائری اس فن میں 4 کتابوں کے مؤلف تھے، ایک اصول کے بارے میں اور ایک مصنفات کے بارے میں، جس کا حوالہ شیخ نے فہرست میں دیا ہے، شیخ طوسی نے، اور یہ اشارہ کیا ہے کہ کتابیں دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہ سکیں، اور ایک کتاب الضعفاء ہے اور ایک کتاب کیا ہے؟ کتاب الضعفاء، جسے ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ اور ایک چوتھی کتاب بھی ہے جس کا تعلق ممدوحین سے ہے۔ صحیح؟ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی۔ کون کون سی؟ یعنی ایک اصول کے بارے میں، یعنی اصول اربعیہ، اور ایک مصنفات کے بارے میں، اور ایک کتاب کتاب الضعفاء، اور چوتھی کتاب جس کا تعلق ممدوحین سے ہے۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ عام طور سے یہ بات ناممکن ہے کہ انسان ضعیف افراد کے بارے میں کتاب تالیف کرے اور معتبر اور ممدوح افراد کا ذکر ہی نہ کرے، جبکہ ان کی ضرورت زیادہ ہے اور ان کے بعض افراد کی طرف اپنے بیانات میں اشارہ بھی دیا ہے۔ بہرحال اس کتاب کے اعتبار کے بارے میں، کون سی کتاب کے؟ کتاب الضعفاء، کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں 4 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ 4 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، صاحب کتاب الذریعہ نے، یعنی آقا بزرگ تہرانی نے، صاحب کتاب الذریعہ آقا بزرگ تہرانی نے اسے کسی دشمن اہل بیت علیہ السلام کی طرف کی تالیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کتاب کا شیخ غزائری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں تمام علماء شیعہ اور روات اہل بیت پر بے دھڑک تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تمام علماء شیعہ اور روات اہل بیت پر بے دھڑک تبصرہ کیا گیا ہے اور سب کو غیر معتبر قرار دے دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ کسی دشمن اہل بیت نے اسے موصوف کے نام سے منسوب کر دیا ہے اور شیخ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے چند شواہد بھی ہیں۔ پہلا شاہد، شیخ نجاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ہمعصر اور ہمدرس تھے۔ کس کے؟ ابن الغزائری کے، لیکن انہوں نے ان کے اقوال کو ان کی زبان سے نقل کیا ہے اور ان کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ 2، شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کے نقل ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی کتابوں کو ان کے ورثاء نے برباد کر دیا تھا، حالات کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا تھا۔ جی، شیخ طوسی نے ان کی وفات کو اخترام سے تعبیر کیا۔ اخترام یعنی جس کو جواناً مرگ کہا جاتا ہے، جوانہ مرگ، کہ انسان 40 سال کی عمر سے پہلے انتقال کر جائے،
اس طرح ان کا سن وفات 412 ہجری کے قریب ہوتا ہے کہ وہ نجاشی کے ہم سن تھے، اور نجاشی کی ولادت 372 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ 450 میں انتقال کرنے والے نجاشی کو ان کی کتاب کا علم ہو جائے، اور 460 میں انتقال کرنے والے شیخ طوسی کو ایسی کتاب کی اطلاع نہ ہو؟ یعنی 450 والے کو تو علم ہے، لیکن 460 والے کو اس کا علم نہ ہو، ناممکن ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہو کہ شیخ غزائری نے کچھ منتشر اور اوراق چھوڑے ہوں، اور بعد میں کسی دشمن نے انہیں مرتب کر کے ان کے درمیان دیگر معاملات کا اضافہ کر دیا ہو۔ اگرچہ ان شواہد کو غزائری کے مخلصین نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور ان کا جواب اس طرح دیا ہے کہ نجاشی نے غزائری سے جو کچھ بھی نقل کیا ہے سب کتاب میں موجود ہے۔ غزائری سے جو بھی نجاشی نے نقل کیا ہے وہ سب کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے نقل کیا ہے، کتاب سے نہیں؟ اور شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کتابوں کی تباہی کا ذکر کیا ہے وہ یہ کتاب نہیں ہے، وہ غزائری کی وہ کتابیں ہیں جن میں ایک کا تعلق اصول سے تھا اور دوسرے کا تعلق تصنیفات سے تھا۔ یعنی جو کتابیں ان کے ورثاء نے برباد کی ہیں، یا انہوں نے ان کے یعنی کتابیں تباہ ہونے سے پہلے کہا جائے، وہ پہلے ہی مثلا جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، شائع ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، پھر بعد میں ان کے ورثاء نے ان کتابوں کو خوف کی وجہ سے برباد کر دیا، تو وہ کتابیں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب جو ہے اصول سے ہے ایک کا تعلق، اور دوسرے کا تعلق تصنیفات سے، جو مصنفات اوپر گیا ہے، مصنفات۔ کہنا شیخ طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کتاب سے بے خبر رہ جانا بھی کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ شیخ طوسی کو اس کی خبر نہیں ہے مثلا، اور یہ ناممکن ہے کہ 60 میں یعنی جو 450 میں انتقال کر رہا ہے اس کو تو علم ہو، اور جو 460 میں انتقال کر رہا ہے اسے علم نہ ہو، تو کہہ رہا ہے کہ شیخ طوسی کا اس کتاب سے بے خبر رہ جانا بھی کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے، کیونکہ کہ اولاً تو شیخ طوسی کا غزائری سے ویسا تعلق نہیں تھا جیسا نجاشی کا تھا۔ یعنی شیخ طوسی کا تعلق جو غزائری سے تھا وہ ایسا تعلق شیخ یعنی غزائری جیسا، نجاشی جیسا نہیں تھا۔ یعنی شیخ طوسی کا غزائری سے تعلق ویسا تعلق نہیں تھا جیسا شیخ نجاشی کا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ طوسی ایک عالمی شخصیت کے مالک تھے، بڑے کام کیے، انہوں نے بڑے مشغول انسان تھے، بہت کام کیے، کئی موضوعات میں کام کیے، اور ان کے بے شمار مشاغل تھے، لہذا ان کا کسی ایسی چیز سے بے خبر رہ جانا کوئی حیرت انگیز امر نہیں۔ یعنی جو انسان کسی کا ایک ہی کام ہے تو ممکن ہے کہ وہ سب پہ یعنی اس کام کے تحت جتنی باتیں آتی ہوں، جتنی چیزیں آتی ہوں، ان سب پہ دقت نظری سے کام لے، لیکن جس انسان کے کام بہت سے ہیں، بہت سارے کام ہیں اس کے، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی چیز چھوٹ بھی جائے گی بعض کاموں میں، صحیح، بعض کاموں میں بہت سے کوئی چیز چھوٹ بھی سکتی ہے کیونکہ بہت سارے کام ہیں اس کے۔ ٹھیک، نجاشی لہذا ان کا کسی یعنی شیخ طوسی کا لہذا ان کا کسی ایسی چیز سے بے خبر رہ جانا کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ نجاشی صرف اس فن کے آدمی تھے، لہذا انہیں اس کے جزیات کی بھی اطلاع تھی، اور برابر اس سلسلے کی معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ نجاشی یعنی جو اس میں اور دقیق تھے رجال کے مسئلے میں، تو وہ اس سلسلے میں اور زیادہ معلومات اس سلسلے میں کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک، نمبر 2، علامہ ہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو قطعی طور پر ان کی کتاب قرار دیا ہے، یعنی جو کتاب الضعفاء ہے، اور اس کے مندرجات کی بنا پر بہت سے لوگوں کو غیر معتبر قرار دیا ہے، یہاں تک کہ نجاشی یا شیخ طوسی نے معتبر قرار دے دیں کہ ان کا اعتبار غزائری سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کے بارے میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس پر علماء نے اعتماد نہیں کیا ہے، ورنہ نجاشی جیسے شخص نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور علماء نے موصوف کی بے پناہ تعریف کی ہے، اور شخصیات
ریکارڈنگ کب سے بند ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ علماء نے موصوف کی بے پناہ تعریف کی ہے، اور شخصیات نے جن کے اعتراضات بھی ان کے اوپر تھے وہ تحقیقات کے بعد صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، شیخ نجاشی نے ان کا حوالہ صرف 20 کے قریب مقامات پر دیا ہے اور دیگر مقامات پر اعتبار نہیں کیا ہے، اور انہوں نے بہت سے ایسے افراد کو غیر معتبر لکھا ہے جن کا اعتبار روز روشن کی طرح روشن ہے۔ نمبر 4، یہ کتاب ابن غزائری ہی کی ہے لیکن ان کے ضعیف قرار دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد راوی کا کردار نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ موصوف کے مخصوص نظریات تھے جن کے خلاف بیان دینے پر راوی غیر معتبر قرار پا جاتا تھا۔ گویا کہ موصوف راوی سے روایت کا فیصلہ کرنے کے بجائے روایت سے راوی کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ کل ملا کے مختصر یہ ہے کہ ابن الغزالی کتاب انہی کی ہے، لیکن ان کے تنقیدی بیانات اس قابل نہیں ہے کہ انہیں نجاشی اور شیخ طوسی کے مقابلے میں رکھا جا سکے، کہ ان کا بڑا حصہ ذاتی نظریات کا نتیجہ ہے اور ان کا مزاج بھی تنقید میں جارحانہ ہے، اور ایسے انسان کی تنقیدات پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی شیخ نجاشی ان کا جو غزائری کا جو مزاج تھا شیخ غزائری کا، وہ تنقید میں بہت زیادہ شدید تھا مزاج ان کا، تو لہذا جو انسان تنقید میں شدید مزاج رکھتا ہو پھر اس کی ہر بات کا اعتبار آنکھ بند کر کے نہیں ہو سکتا۔ نکتفی بہذا المقدار باقی غدا سیدی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔